السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سر جعفر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے اس قدر زیادہ عزت افزائی کی ہے، اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس شدید موسم میں جو ہے جو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی بہت شکریہ، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس قدر زیادہ خوبصورت اور کامیاب پروگرام کا جو سہرا ہے وہ یقیناً جعفر صاحب کی کاوشوں کو جاتا ہے۔ جب بھی ہم یہاں پہ آتے ہیں تو پہلے سے بہتر جو ہے صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ یقیناً جعفر صاحب کو جاتا ہے۔ دو چار باتیں کرنی ہیں، زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنی۔ بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو ہے یہ جو چھوٹے بچے ہیں خاص طور پہ اس سلسلے میں جو سب سے جو مرکزی کردار ہوتا ہے، سب سے اہم جو کردار ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے۔ بچے جو ہیں وہ ہمارے کو استاد محترم ہیں تو وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ بیسیکلی ہیرے ہوتے ہیں، لیکن ان کو تراشنا جو ہے والدین کا کام ہوتا ہے اور اس کے بعد اساتذہ کا کام ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ اساتذہ بھی اپنی اپنی ہمت کے مطابق اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق کاوش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں والدین جو ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں، یہ ہم بڑے بچوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں اور چھوٹے بچوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں، سر بھی اس کی نشاندہی کر رہے تھے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تو باقاعدہ طور پہ تیار ہو کے آتی ہیں، ایک تو قدرتی طور پہ ان کے اندر یہ سینس پائی جاتی ہے کہ صاف ستھرا رہنا ہے، کپڑے پریس ہونی چاہیے۔ تو جو بچے ہوتے ہیں، جو بیٹے ہیں، جو لڑکے ہیں، ان میں یہ چیزیں کم ہوتی ہے، تو والدین کو چاہیے کہ ان کو بھی جو ہے ذرا تیار کر کے بھیجا کرے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے آگے جا کر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے۔ تو جیسے جیسے سفر طے ہوتا گیا اور پھر ہم اپنی اپنی منزل کی طرف چلتے گئے، تو یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے آگے جا کر جو ہے کتنا بڑا کردار ادا کرنا ہے معاشرے کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے۔ تو ہمیں ان کو راستہ دینا ہے، ہم نے ان کا راستہ روکنا نہیں ہے، ان کو راستہ دینا ہے، ان کو راستہ جو ہے وہ ایسا پرسکون راستہ دینا ہے، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنی۔ نہ تو وہ رکاوٹ والدین کی طرف سے آنی چاہیے، نہ وہ رکاوٹ جو ہے وہ معاشرے کی طرف سے ہونی چاہیے، اور نہ ہی کوئی اور ایسی رکاوٹ ہونی چاہیے کہ حصول علم کا یہ جو سفر ہے، جو بڑا خوبصورت سفر ہے اور بڑا مقدس سفر ہے، یہ کہیں پہ جو ہے رک جائے۔ چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، ہمیں دونوں کو جو ہے وہ برابر موقع دینے ہیں۔ کہیں پہ بھی جو ہے ہمیں ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ بیٹی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یا جو بیٹا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دونوں کے لیے جو ہے تعلیم کا جو حصول ہے وہ یکساں ہے اور برابر اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہمارا دین اسلام جو ہے اس حوالے سے بات کرتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مردوں کے اوپر فرض ہے یا عورتوں کے اوپر فرض ہے، تو ہر مسلمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں یہ تشخیص نہیں کی گئی، باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے کہ ہر مسلمان مرد پہ بھی اور ہر مسلمان عورت پہ بھی جو ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ بیٹیوں کو بھی اتنے ہی مواقع دینے ہیں جتنے کہ ہم بیٹوں کے لیے چاہتے ہیں، اور بیٹوں کو بھی اتنے مواقع دینے ہیں جتنے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں والدین جو ہے، میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم عام طور پہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس سے بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ریئیکشن کرتا ہے، یعنی ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ بچے کی تھوڑی سی تعریف کر دیں، گھر میں بچے کی تعریف کر دیں، خاص طور پہ جب آپ فیملی کے اندر بیٹھے ہو، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں بھی بچے کی تھوڑی سی تعریف کر دی گیا کریں کہ ماشاءاللہ بیٹا بڑا اچھا ہے، بڑا پڑھنے میں بڑا اچھا ہے، تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو بار بار یہ کہیں گے یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ کام نہیں کرتا، یہ جو ہے نالائق ہے، تو کیا ہوگا؟ جب وہ بار بار ایک ہی لفظ سن رہا ہے تو وہ نالائق ہو سکتا ہے، لیکن جو ذہنی طور پہ جو ہے کوئی بچہ نالائق نہیں ہے۔ تو ہم نے ان کو راستہ دینا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، والدین نے بھی حوصلہ افزائی، آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہمارا اثاثہ بنے، اپنے والدین کا سہارا بنے، اپنے معاشرے کے لیے ایک مفید فرد جو ہے بن کر رہے۔
تو یہ 2-4 گزارشات تھیں جو کرنی ہے. بچے تو ہماری بات سن ہی رہے، تو والدین تو کم از کم سن رہے. باقی جو روٹین کی جو سرگرمیاں اسکولوں کے اندر ہوتی ہیں وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں، سلیبس کو پڑھنا، تیار کرنا. لیکن یہ جو ایسے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی افادیت ہوتی ہے. اور ہمارے جو دوست ہیں شہباز ساگر صاحب جو ہیں، ان کا جو نیٹ ورک ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ صوبہ سندھ کے اسکولوں میں بھی جاتے ہیں اور جنوبی پنجاب میں بھی جاتے رہے ہیں. تو دور دراز کے علاقوں میں جو ہے یہ اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے. ان کی مساعدت سے مجھے بھی جو ہے ان چھوٹے بچوں سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے اور ان سے جو ہے وہ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شہباز ساگر صاحب کی یہ جو محنت ہے، یہ جو جدوجہد کر رکھے ہیں اور ان کا جو عزم ہے اس کو استقامت عطا فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے. اور جعفر صاحب کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اتنے شہر سے جو دور دراز کا علاقہ ہے اور یہاں پہ اتنے سارے بچوں کو وہ تعلیم دے رکھے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دے رکھی ہیں. ان کے لیے بھی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ تعاون کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اتنے ذمہ دار استاد ملے ہیں. اگر یہاں سے جو ہے یعنی کم و بیش یہ 30 کلومیٹر کے لگ بھگ سفر بنتا ہوگا، اگر آپ کو یہاں سے حافظ آباد جو ہے شہر جانا پڑ جائے بچے کو، تو آپ سمجھ لیں کہ 10,000 روپیہ جو ہے کم از کم رکشے والا جو ہے وہ آپ سے وصول کرے گا. تو اگر آپ کے گھر کے ساتھ ہی جو ہے ایک ایسی سہولت آپ کو دستیاب ہے تو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کا ایسا فائدہ اٹھائیں کہ آنے والے وقت میں یہی بچے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کی بہتری اور ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کریں. تو یقیناً جو ہے سر جعفر صاحب کی یہ جو خدمات ہیں بڑی قابل قدر ہیں. ہم سب اس کے سراہتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور ان چھوٹے بچوں کے لیے یہ دعا ہے کہ حصول علم کے جس خوبصورت سفر پہ یہ گامزن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور ان کو ہمیشہ والدین کی طرف سے ایک سہارا اور حوصلہ عطا فرمائے تاکہ یہ بچے علم حاصل